ہدایت. تو بات یہ ہے کہ یہی بات اللہ نے کی ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے. اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے. ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑتے ہیں سکسیس کے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس کسی اور میں نہیں. اب آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی میں ہوں ہی ایسا, مجھے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, مجھے تو بہت غصہ آتا ہے, میری نیچر ہی ایسی ہے. اب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ساری عمر, تو پھر قصوروار آپ ہیں, اللہ تو نہیں ہے نا پھر قصوروار. کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ میکینزم, وہ سسٹم اتارا ہے جس میں عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینگثs کو اوپر لا سکتے ہیں. اس لیے کوشش, ہر چیز کے لیے کوشش ہے. پھر اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا زندگی کا فلسفہ کہ زندگی کیا ہے جی, کہ دن آتے ہیں رات آتے ہیں. اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان لانے والا ہے. اب دن رات سے کیا مراد ہے؟ کبھی خوشی اور کبھی غم. مستقل خوشی اس دنیا میں نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں مستقل خوشی ہے, پرفیکٹ ہیپینس ہے, وہ ایک دھوکے میں. پرفیکٹ ہیپینس اور خوشی جو ہے وہ صرف جنت میں. وہی ایک پلیس ہے جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے, وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہاں پہ ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی, جو خوشی کی تلاش میں ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں, تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں. غم بھی آئیں گے, خوشی بھی آئے گی, اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے, ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے. تو کبھی بھی زندگی ایک فیس میں نہیں جاتی. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ surely we shall test you, ہم آپ کا امتحان لیں گے. with what? with hunger, بھوک سے, پیاس سے, اور جان سے, اور آپ کے مال سے. یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا امتحان تو ہوگا, کیونکہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی کولیپس کر جاتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں, تیار نہیں ہوتے امتحانات کے لیے. اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا پسند ہے جی کہ اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ, خوشیاں آئیں ہمیں, تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں, تب جو ہے ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے, زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی, لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ وے آف لائف بھی دیا ہے, وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے, زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے, زندگی کو کیسے پروڈکٹیو مینر میں تم نے گزارنا ہے. یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب پہلی جو ہیبٹ ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے, زبان. کیا آتا ہے آپ کے مائنڈ میں, کیا آتا ہے قرآن میں کمیونیکیشن کے بارے میں کیا کیا ہیبٹس بتائی گئی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے علمی لوگ بیٹھے ہوئے. تو قرآن نے کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں کہ اس طرح سے بات کرو. کیا ہے وہ بات؟ آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بہت سی انسٹرکشنز ہیں, کوئی ایک بتا دیں. جی, دھیمی آواز میں بات کرو. گڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. پیار سے بولو, یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. اور کوئی خاص انسٹرکشن آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے؟ حسن اخلاق سے بات کرو, بہت اچھی بات ہے. جی, اور کوئی؟ اگلے بندے کی طریقے سے بات سنو, بہت اچھی بہت اچھی. یہ ساری ہیبٹس ہیں, لیکن قرآن جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورتی سے کمپریہنسو انداز سے بات کو پیش کرتا ہے. تو ایک آیت ہے اس میں سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے, وہ اس ایک آیت میں. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے. یہ میری فرسٹ ہیبٹ جو میں نے ڈالی ہے وہ ہے کہ اسٹریٹ ٹاک قولاً سدیدا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب میں ورس 70 میں, چیپٹر 33 ورس نمبر 70 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور کھری سیدھی بات کرو. اب یہ قولوا قولا سدیدا, اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اللہ نے یہ ہیبٹ ہمیں کیوں بتائی ہے کہ سیدھی بات کرو, کھری بات کرو. اب دیکھیں یہ جو بات ہے اسٹریٹ ٹاک, اس کی جو ٹرانسلیشن مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے. انہوں نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی, عربک ورڈ سے ملتی جلتی, سب سے قریب جو ہے اس عربک ورڈ کے قولاً سدیدا, کہ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس.
تم انصاف والی بات کرو. اب کیا بات ہے کھری بات سے کیا مراد ہے, قولاً سدیدہ سے کیا بات ہے؟ تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک, اٹ شوڈ بی کلیئر, ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے, پلین کلیئر. کلیئر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ تمہیدیں تو نہیں باندھ رہے, آپ کی بات اگلے کو سمجھ آنی چاہیے. کلیئر سے ایک اور چیز مراد ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان میں ہے. آپ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے, آپ ایسی بات نہیں کر رہے کہ دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے. اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بہت پسند ہے, دل سے آپ اسے پسند نہیں کرتے. اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسے کروں گا, لیکن دل میں آپ کے کچھ اور ہے. کلیئر بات نہیں ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرلی اگلے کو بتانا چاہیے, لیکن ایک طریقے کے ساتھ. وہ طریقہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو اٹ شوڈ بی کلیئر, سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, سچ بات, سچ بولیں, سچ, کوئی لوپ ہول نہ ہو اس میں. لوپ ہول سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی کجی نہ ہو, اس میں کوئی جو ہے وہ دوگلی بات نہ ہو, ڈوئل میننگ ٹاک نہ ہو. ڈوئل میننگ ٹاک کیا اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. کبھی کبھی ہم ایسی بات کہتے ہیں جس کے 2-3 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, اور جب کوئی مائنڈ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرا مطلب تو اصل میں یہ تھا, آپ کا مطلب جو بھی تھا, لیکن آپ کی بات کا وہ مطلب بھی نکل رہا ہے جو اس نے سمجھا ہے. ایسی بات سے بھی اسلام نے ہمیں منع فرمایا. ایک کلیئر, اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, اور تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ, انصاف والی بات. انصاف والی بات سے کیا مراد ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے جملے کہتے ہیں جو بہت ہی ناانصافی پر مشتمل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندہ ایک بار لیٹ ہوا, دوسری بار لیٹ ہوا, ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے. اور میاں بیوی میں بہت ہوتا ہے, بیویاں اسپیشلی جو ہے بہت شکایات کرتی ہیں مردوں سے, اور وہ کہتی ہیں آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں. اب یہ انجسٹ بات ہے, یہ ناانصافی والی بات ہے. کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ ایک ناانصافی والی بات ہے. تو دین ہمیں بڑا خیال رکھنے کا کہتا ہے کہ زبان جو ہے نا, اس سے ریلیشنز چلتے ہیں, اس سے ریلیشنز بگڑتے ہیں. زبان اگر آپ کے کنٹرول میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.